دنیا میں ہر انسان یہ پسند کرتا ہے کہ اس کو عزت زیادہ سے زیادہ مل سکے، اور حصول عزت کے لیے اچھا لباس، اچھی تعلیم، اچھی سواری اور اچھی نوکری کی کوشش کرتا ہے۔ کوئی انسان بھی ایسا نہیں ہے جس کی یہ پسند نہ ہو کہ لوگ اس کو عزت سے نہ بلائیں اور عزت کی نگاہ سے نہ دیکھیں، بلکہ بعض لوگ تو ایسے ہیں جن کی زندگی کی آپ کو ساری کوشش کاوش اور محنت ہی اسی پہ مبنی نظر آئے گی کہ عزت کیسے ملے گی، اور عزت کو حاصل کرنے کے لیے راستے وہ اختیار کیے جاتے ہیں جو ذلیل کرنے والے ہیں۔ تو چند دلائل پر توجہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ عزت کن لوگوں کو دیتا ہے اور عزت کیسے ملے گی۔ اگر آپ حقیقی عزت چاہتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اور اطاعت وہی عزت دے گی۔ اسی لیے فرمایا للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، سب سے بڑی عزت والی جو ذات ہے وہ اللہ کی ہے۔ اللہ کے بعد جتنے بھی نبی ہیں ان کی عزت سب سے زیادہ ہے، اور نبیوں کے بعد اہل ایمان کی عزت ہے۔ عزت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار میں رکھا ہے، کسی کے ہاتھ میں اللہ نے عزت نہیں دی۔ انسان زیادہ پیسہ حاصل کر سکتا ہے لیکن عزت حاصل نہیں کر سکتا۔ محنت کرنے سے بندہ زیادہ نعمتیں اور زیادہ چیزیں اپنے قبضے میں لے سکتا ہے، عزت اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ مؤذن روزانہ 5 وقت کی اذان میں ہمیں یہی عقیدہ اور نظریہ سمجھاتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لوگوں، سب سے بڑی عزت والی ذات اللہ کی، اور پھر ہم نماز پڑھنے آتے ہیں تو ہر رکن پہ یہ دعویٰ کرتے اللہ اکبر۔ رکوع پہ جاتے ہوئے، سجدے میں جاتے ہوئے، سر کو اٹھاتے ہوئے، رکعت کے لیے کھڑے ہوتے اللہ اکبر۔ سب سے بڑا اللہ ہے، سب سے بڑی عزت اس کی ہے، سب سے بڑی عظمت اس کی ہے۔ ایک یہ ہے کہ بندہ زبان سے کہہ دیتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے، اگر دل سے بھی اس کو بڑا مانتا ہے تو حقیقی عزت اور رسپیکٹ یہ تھی کہ آپ نے اللہ کو بڑا کہا نہیں بلکہ اللہ کو بڑا مان کے دکھا۔ اسی لیے مومن اذان کو سنتے ہوئے اپنی دکان، کاروبار، ہر چیز چھوڑ دیتا ہے، وہ عمل سے ثابت کرتا ہے کہ میں نے صرف کہا نہیں، میں نے اللہ کو بڑا سمجھا بھی ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، یہ دکان چھوٹی ہے، یہ کاروبار چھوٹے ہیں، یہ روپے پیسہ چھوٹا ہے، یہ نوکری چھوٹی ہے، یہ عہدہ چھوٹا ہے۔ جب بڑا بلائے تو پھر چھوٹے کو بیٹھا نہیں رہنا چاہیے، فوراً آ جانا چاہیے۔ میرے محترم بھائیوں، عزت کو حاصل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے جو بہت بڑا اصول اور راز اپنے قرآن میں بیان کیا ہے، وہ اگر آپ سمجھ لیں تو آپ کو زندگی میں کبھی ذلت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، زندگی میں کبھی آپ ڈگمگائیں گے نہیں، کبھی آپ کسی کو کی چوکھٹ پہ عزت کی بھیک مانگ کے نہیں جانا پڑے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو صرف دین دیا نہیں بلکہ دین سمجھایا بھی ہے۔ پیٹ پر پتھر باندھ کے بھی آپ خندق کے موقع پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ ان قریب قیصر و کسریٰ کو ہم گرا دیں گے، روم و ایران کو ہم ختم کریں گے۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ کے پاس تو کچھ ہے نہیں، باتیں بڑی بڑی عزت والی کر رہے ہیں کہ یہ بھی کر دیں گے، یہاں پر بھی آ جائیں گے۔ اس لیے کہ ان کو یہ بات سمجھا دی تھی آپ نے کہ روزی روٹی سے، روپے پیسے سے غلبے نہیں ملتے، غلبے ملتے ہیں آپ کے اچھے عقیدے اور نظریے کی بنیاد پہ۔
اس لیے سب سے بڑا عزت والا وہ ہے جس کا سب سے اچھا عقیدہ توحید ہے۔ توحید والا ایک اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا۔ اور مشرک کو آپ دیکھتے ہیں وہ ہر ڈھیری پہ گرتا ہے، ہر درخت کے آگے گرتا ہے، ہر سائے پہ گرتا ہے، ہر پتے پتے پہ گرتا ہے، ہر انگوٹھی کے نگینے پہ گرتا ہے۔ یہ کوئی عزت تو نہیں ہے نا۔ عزت یہ ہے کہ ایک اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنا بھی نہیں، کسی سے ڈرنا بھی نہیں، کسی سے کوئی پرواہ بھی نہیں ہے۔ جس کو اللہ کی پرواہ ہے اس کو پھر اوروں کی پرواہ نہیں، اور جو اوروں کی پرواہ رکھتا ہے اللہ کہتے ہیں پھر میں اپنی پرواہ بھی ختم کر دیتا ہوں، جا پھر ان سے ہی صلہ اور ان سے ہی بدلے لیں۔ آئیں سب سے پہلا اصول یاد رکھیں، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا۔ آپ نے فرمایا من کان یرید العزت، جو بندہ چاہتا ہے عزت مل جائے، وقار مل جائے، سکون مل جائے، راحت مل جائے، اللہ ذوالجلال آبرو والی عزت والی زندگی دیں، فرمایا فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، ساری عزت اللہ کے پاس ہے، ساری عزت کا مالک اللہ ہے۔ یا اللہ پھر کیسے عزت ملے گی؟ فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ لوگوں بلندی چاہتے ہو، اچھائی چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، دو کام کر لو۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، پاکیزہ باتیں کرو، اچھی باتیں کرو، پیاری باتیں کرو، زبان کو پیارا کر لو، ذہن کو پیارا کر لو، سوچ کو پیارا کر لو، فکر کو پیارا کر لو، اپنی زبان کے کلمات کو پیارا کر لو۔ اللہ فرماتے جس کی زبان کے کلمات اچھے ہیں، یاد رکھنا مال کے کائنات اس کو پروٹوکول یہ دیں گے، صرف زبان کے کلمے ہی نہیں۔ فرمایا والعمل الصالح، جو زبان سے کہتا ہے پھر عمل سے کرتا ہے، جو سوچتا ہے پھر کہتا ہے، جو اچھا خیال کرتا ہے پھر عمل بھی کرتا ہے، جو اچھا ارادہ کرتا ہے پھر عمل بھی کرتا ہے۔ فرمایا یرفعہ، اللہ ایسے بندے کو بلند کر دیں گے جس کی زبان اچھی ہے، جس کا عمل اچھا ہے۔ معاشرہ بھی آپ کو عزت سے بلائے گا، کہے گا فلانا بندہ بڑا میٹھے اخلاق کا، بڑا ہی میٹھی زبان کا ہے، ماشاءاللہ نماز پڑھتا ہے، ماشاءاللہ تہجد پڑھتا ہے، ماشاءاللہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، غریبوں یتیموں فقیروں کا خیال رکھتا ہے۔ زبان اچھی ہو، عمل صالح ہو، یرفعہ، اللہ کہتے اس بندے کو میں ایسی عزت دوں گا، ایسی بلندی دوں گا، ایسا عروج دوں گا کہ دنیا منہ میں انگلیاں ڈال کے گئے ہیں فلانا وہ پہنچ گیا، ایسا بن گیا۔ بدتمیز بندے کی کوئی زندگی نہیں ہے، بد اخلاق بندے کی کوئی زندگی نہیں ہے، فراڈیے دغا باز جھوٹے بندے کو کبھی بلندیاں نہیں ملتی۔ دو نمبری کرنے سے مال بندہ حاصل کر لیتا مگر عزت حاصل نہیں کرتا۔ حرام کھانے سے، سود کھانے سے، فراڈ لگانے سے، دھوکہ کرنے سے، چوری کرنے سے مال آ جائے گا لیکن عزت نہیں ملے گی۔ عزت اسی کو ملے گی جو اپنے رب کے لیے زبان کو اچھا کر لے اور اپنے عمل کو اچھا کر لے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذین یمکرون السیئات لہم عذاب شدید ومکر اولئک هو یبور۔ فرمایا لوگوں جو بندے برائی کرتے ہیں، بری زبان ہے، بری سوچ ہے، بری فکر ہے، برے خیالات ہیں، ہمیشہ ٹانگیں ہی کھینچنی، ہمیشہ ٹارچر ہی کرنا، ہمیشہ طنزی کرنا، ہمیشہ غیبتیں اور چگلیاں ہی کرنی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں ایسے بندے کے لیے عزت و بلندی والا راستہ نہیں، بلکہ فرمایا لہم عذاب شدید، دنیا میں بھی لعنتیں ملیں گی، دنیا میں بھی دھوکے ملیں گے، دنیا میں بھی لوگوں کی زبان سے عیب جوئی ہوگی، دنیا میں بھی لوگوں کی زبان پہ تعریف نہیں آئے گی۔ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ،
اللہ ذوالجلال نے فرمایا اس بندے کی چالیں، اس بندے کے بہانے، اس بندے کے دھوکے میں ان قریب ساری ختم کر دوں گا۔ دونوں بندوں کا ذکر کر دیا ایک آیت میں۔ عزت لینی ہے تو دو کام کر لو، زبان اچھی کر لو، عمل اچھا کر لو، اور اگر نہیں کرو گے تو برے بندے کے لیے اللہ فرماتے ہیں دنیا میں بھی عذاب ہے اور اس کی برائی کے سارے منصوبے عنقریب میں کھول دوں گا۔ برا بندہ ہمیشہ چھپا نہیں رہتا، وہ سامنے آ ہی جاتا ہے۔ یہ کامیابی نہیں، یہ عقل مندی نہیں کہ آپ کسی کو داں لگا گئے ہیں۔ عقل مندی یہ ہے اگرچہ آپ نے گھاٹا کھا لیا مگر کسی سے دو نمبری نہیں کی، فراڈ نہیں کیا، اس کی عزت میرا رب رکھے گا اور اس کو عزت میرا رب دے گا۔ یار آپ کی فروٹ کی ریڈی کیوں نہیں ہے؟ بڑی ہوشیاری کے ساتھ آپ نے کسی کو کانی چیزیں دے دی، خراب دے دی، آپ بڑے خوش نہ ہو، اللہ کا فیصلہ ہے لہم عذاب شدید، ایسا تیرا نقصان ہوئے گا کہ تو یاد ہی نہیں کر سکتا۔ میرے محترم بھائیو، عزت و اطاعت، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری، عزت و بلندی کا راز یہ ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اعلان کر کے فرما رہے، اللہ کا فیصلہ ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، کہہ دو اللہ ذوالجلال سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے بادشاہ دیتا ہے، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا لوگو عزت و ذلت بھی میرے ہاتھ میں، شہنشاہی بادشاہت بھی میرے ہاتھ میں، عروج و زوال بھی میرے ہاتھ میں، ساری دنیا کی نعمتیں دینے والا بھی میں، چھیننے والا بھی میں۔ میرے بندو جب ہر چیز پہ اختیار میرا ہے پھر ڈرتے اوروں سے ہو، مانگتے اوروں سے ہو، اوروں کے پاس کیوں جاتے ہو؟ جب ساری دنیا میں عزت و ذلت کا مالک اکیلا اللہ ہے تو پھر عزت کے لیے سب سے زیادہ تعلق بھی اللہ سے بنا کے رکھو۔ یہ MNA بن گیا جی ہمارے علاقے کا، جی حضرت کوئی ہمارے نزدیک ہو، ہمارے لائق ہو، جناب MNA کا کوئی مریض بھی بیمار ہو جائے تو وہاں ٹوکریوں کے ٹوکری فروٹ اور جناب چیزیں جا رہی ہیں، کیوں؟ ہمارا تعارف ہو جائے نا، کل کلاں کوئی کام بن سکتا ہے۔ اس کے پاس تو اتنے چکر لگاتے ہو، لائنوں میں کھڑے ہو کہ سلام کو ترستے ہو، سیلفیاں بناتے ہو۔ اللہ کہتے عزت MNA کے ہاتھ میں نہیں ہے، عزت میرے ہاتھ میں، اگر چاہتا ہے تو میرے ساتھ بنا کے رکھ۔ اگر مجھے چھوڑ کے جا رہا نا، جا پھر سب کے چوکھٹوں کو چاٹ لائے، ذلیل تو ہو جائے گا، عزت نہیں پائے گا۔ اس لیے کہ اللہ بادشاہ ہے، باقی سارے بیچارے نوکر غلام ہیں۔ دنیا میں کون سا بادشاہ ایسا ہے جس کا اختیار اپنے سانس پر ہو؟ اور کوئی بادشاہ ایسا ہے جو اپنی خوشی اور غمی پر، اپنی صحت اور بیماری پر اختیار رکھتا ہو؟ یہ جتنی بڑے ذمہ داریاں اتنے زیادہ پین کلر کھاتے ہیں۔ ایک اللہ ہے جس پر غم نہیں آئے گا، ایک اللہ ہے جس پر بیماری نہیں آتی، ایک اللہ ہے جس کو کوئی دکھ نہیں آتا، ایک اللہ بادشاہ ہے جس پر کبھی موت نہیں ہے۔ اللہ وہ بادشاہ ہے جس کو عروج ہی عروج ہے، کبھی زوال نہیں ہے۔ اللہ فرماتے میرے پاس عزت ہے، اگر آنا ہے تو اس بادشاہ کے پاس آ، اس سے تعلق بنا۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تربیت صحابہ کی بھی ایسی کی اور صحابہ نے اپنے شاگردوں کی بھی ایسی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اگر تم کسی بندے کو دیکھو نا کہ وہ ترکی گھوڑوں پر بیٹھا ہوا ہے، بڑی ریل پیل سے چلتا ہے، تو کہتے ہیں تم اس کی خوبصورتی نہ دیکھو صرف اس لیے کہ گناہ کی نحوست کی گندگی تو مجھے ابھی بھی اس پر نظر آتی۔
اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو ختم کرتے ہیں. جس کو زیادہ چیزیں دی ہیں نا وہ بدتمیز ہو جائے گا. یہ اس کا بدتمیز ہونا عزت کو ختم کرنے کی ایک دلیل ہے. کمزور بندہ ہے, اس کے پاس مال نہیں, لیکن اس کو اللہ نے زبان میٹھی دے دی, ہر ایک کے دل میں اس کی عزت ہے. میرے محترم بھائیوں, اللہ عزت دینے والا ہے. وہ ذلیل کرنے پہ آئے تو بادشاہ وقت کو ذلیل کر دے. وہ عزت دیتا ہے اپنے نوکروں, غلاموں, ماننے والوں, پیار کرنے والے, 2 ٹائم کے کھانا کھانے والے کو بھی ایسی عزت دیتا ہے کہ سارا محلہ اس کا نام لیتا, سارے لوگ اس کا نام لیتے. اللہ اکبر کبیرہ. کیا تعلق ہے علی گیلانی کا پاکستان کے ساتھ, سیدہ آسیہ اندرابی کا پاکستان کے ساتھ؟ غم ان کو ملتے ہیں, دعائیں ادھر ہوتی ہیں, فوتیاں ادھر ہوتی ہیں, جنازے ادھر ہوتے ہیں. جب بندہ اللہ کا بن جاتا ہے تو اللہ عزت صرف ایک بستی میں نہیں پوری دنیا میں اس کو دیتے ہیں. امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن يُخِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ. کائنات والو, جو بندہ جھوٹا ہے, فراڈیا ہے, گنہگار ہے, خطا کار ہے, سیاکار ہے, 2 نمبر ہے, چور ہے, جو بندہ دھوکے باز ہے, او لوگوں اللہ کا فیصلہ ہے وَمَن يُخِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ. اللہ گنہگار کو ضرور ذلیل کریں گے, اور جس کو اللہ ذلیل کرنے کا ارادہ کر لیں دنیا مل کو اس کو عزت نہیں دے سکتی. اللہ کو ذلیل کرنا مشکل نہیں ہے. یہ وقت کا حکمران ہو کے مائک پر آ کے کوئی ایسا چٹکلا چھوڑ دیتا ہے سارا ملک اس کو گالیاں دینا شروع کروا دیا اللہ نے ذلیل کے نہیں. کبھی کبھی وہ سٹیج پہ آتا تو کوئی آگے سے اٹھا کے جوتا اس کے منہ پہ مار دیتا, ہو گیا ذلیل کہ نہیں. اور میرے بھائیوں, رب کے سامنے کسی کی کوئی انا تکبر نہیں ہے. اگر عزت چاہتے ہو تو یہ بات یاد رکھ لو, آپ اللہ سے ٹھیک ہو جاؤ, دنیا کیا کہے گی اس کی پرواہ چھوڑ دو, بس یہ پرواہ کرو کہ میرا رب کیا کہے گا. اس کا میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا, میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا. بس یہ چیز اپنے دل پہ لکھ لو کہ رب کو کیا جواب دوں گا, رب کو کیا بتاؤں گا, اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا. سارے سوال ختم ہو جائیں گے. لوگوں کو مطمئن کرنا چھوڑ دو, یہ سارے مطمئن ہو جائیں گے جب رب مطمئن ہوگا. اور جب رب مطمئن نہیں ہوتا تو تیری زبانوں سے دنیا مطمئن نہیں ہوگی, اور دنیا مطمئن ہو بھی گئی تو تجھے کوئی فائدہ نہیں اگر رب مطمئن نہ ہو. اللہ مطمئن صرف تیری اطاعت فرما برداری اور اچھائی سے ہوگا. وگرنہ بڑی بڑی دولتوں والے آئے ہیں, بڑے بڑے مال والے آئے ہیں, جنہوں نے اللہ کو ویسے ہی نکال دیا. انہوں نے کہا اللہ رب کون ہے جی, یہ سارا کچھ ہم خود ہیں جی. اللہ جب بندے کو نعمتیں دیتا ہے نا تو پھر تکبر کا کیڑا دماغ میں آ جاتا ہے. قارون کے دماغ میں بھی آیا تھا نا, اللہ اکبر کبیرہ, بڑی مال و دولت ہے, بڑی فراوانی ہے, کہتا ہے یہ مال و دولت کس نے مجھے دیا ہے. او چھوڑو, رب کی باتیں نہ کیا کرو. انما اوتیتہ علی علم عندی, یہ میرا فن, میرا تجربہ, میرا علم, میری سوچ, میری فکر پر اتنا بڑا کاروباری بناؤں. امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن قارون اپنی سواریوں پر بیٹھا ہے, بڑا سج دج کے بیٹھا, آگے بھی پروٹوکول والے, پیچھے بھی پروٹوکول والے, بڑی ایجنسیاں اس کے ساتھ ہیں. اللہ اکبر کبیرہ, لاؤ لشکر سے بڑی خوبصورت پوشاکیں پہن کے بن سور کے اپنی سواریوں پر بیٹھ کے نکلا. فخرج علی قومہ فی زینتہ, بڑی زیب و زینت سے نکل کر کے آیا. قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم. لوگوں نے اس کو دیکھا, پروٹوکول دیکھا, اس کی سواریاں دیکھیں,
اس کی سیکورٹی کو دیکھا تو دنیا نے اپنے منہ میں انگلیاں ڈالی، یا لیت لنا مثل ما اوتی، ہائے ہائے کاش کبھی ہمیں بھی ایسا مال مل جاتا۔ انہ لذو حظ عظیم، بڑا خوش نصیب ہے قارون۔ دولتیں دیکھ کے لوگوں نے خوش نصیب کے جملے کہہ دیے، خوش قسمت کے جملے کہہ دیے، لکی کے جملے کہہ دیے، عروج کی بات ہے، بڑا عزت والا ہے، بڑا پروٹوکول والا ہے، بڑا ایسا ہے، بڑا ایسا ہے۔ مال کے کائنات نے فرمایا کچھ لوگ اچھے بھی موجود تھے، کچھ اہل علم بھی موجود تھے۔ وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ، انہوں نے لوگوں کو کہا اللہ سے ڈرو، شرم کرو، حیا کرو، قارون کے مال کو دیکھ کے ہی تم نے خوش نصیب بنا دیا۔ مال و دولت خوش نصیبی کی علامت نہیں، روپے پیسہ خوش نصیبی کی علامت نہیں، گاڑیاں دولتیں خوش نصیبی کی علامت نہیں۔ وَإِلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ۔ اوے اللہ کے بندو، اور تم جو نمازیں پڑھتے ہو، جو اللہ اللہ کرتے ہو، جو سنت پر چلتے ہو، جو شریعت پر چلتے ہو، جو اللہ نے عقیدہ توحید دی ہے، اور مسلمانوں تمہاری زبانوں پر یہ جملے آ گئے، اللہ سے ڈرو، خوش نصیب قارون نہیں، خوش نصیب تم ہو نمازیوں، خوش نصیب تم ہو روزے داروں، اور خوش نصیب تم ہو ایمان والو۔ وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، عمل صالح اور ایمان اللہ نے اس کے نصیب میں نہیں کیے، تمہیں دے دیے ہیں۔ اس کو اللہ نے مال و دولت کی دولت دے دی اور تمہیں ایمان کی دولت دے دی۔ یار تم نے اس کے پاس مال دیکھ کر کے کہہ دیا انہ لذو حظ عظیم، بڑا خوش نصیب ہے، بڑا خوش قسمت ہے۔ خوش قسمت وہ ہے جو تہجد گزار ہے، خوش قسمت وہ ہے جو 5 وقت کا نمازی ہے، خوش قسمت وہ ہے جو اللہ کے گھر میں بیٹھا ہے، خوش قسمت وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے۔ دولتیں خوش قسمتی کی علامت نہیں ہے، یہ تو بندے کا ایمان چھوڑ کے بندے کا دماغ بھی خراب کر دیتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بندے کے منہ میں پانی آ جاتا ہے، دماغ خراب ہو جاتا ہے کسی کا پروٹوکول، گاڑیاں، چیزیں دیکھ کے۔ اس لیے کہ ہمارے سامنے اس کی قیمت ہے، نماز کی قیمت تیرے سامنے نہیں ہے، جمعے کی قیمت تیرے سامنے نہیں ہے، ذکر اور تلاوت کی قیمت تیرے سامنے نہیں ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا جب لوگوں کی زبان پر یہ جملے آئے، جب لوگوں کی زبان پر یہ بات آئی، جب لوگوں کے دماغوں میں یہ فکر آئی، جب لوگوں کے دماغ میں یہ سوچ آئی، فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم۔ لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا کاش مائیں اپنی گود میں بچوں کو لے کے کہہ رہی میرا پتر بھی قارون جیسا بن جائے، میرا پتر بھی ایسا مالدار بن جائے، میرا بیٹا بھی ایسی زیب و زینت والا بن جائے۔ جب دنیا کی زبان پر یہ جملے آئے تو حقیقی عزت و ذلت کا مالک رب اس نے اپنا اختیار دکھایا۔ لوگوں دیکھو میں تمہیں ابھی دکھاتا ہوں، مال سے عزت نہیں ملتی، روپے پیسے سے عزت نہیں ملتی، بننے سورنے سے عزت نہیں ملتی، گاڑیوں سواریوں سے عزت نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ جو حقیقی بادشاہ ہے، مالک نے اعلان کیا فخسفنا به وبداره الارض۔ اللہ فرماتے میں نے زمین کو کہا او میری نوکر غلام زمین اپنے چہرے کو کھول لے اور اس قارون کو اپنے اندر لے لے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے عزت مال و دولت سے نہیں، عزت تو آسمان والے کے پاس ہے۔ فخسفنا به وبداره الارض، ہم نے اسی طرح اس کو زمین میں دھنسا دیا اور سارا مال اس کے سر کے اوپر رکھ دیا، لے جا مال بھی اور جا زمین کے اندر۔ تو کہتا تھا مجھے ملا ہے، میں بڑی چیز ہوں، بتا اب کیسی تو چیز ہے۔
فما کان لہ من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ وما کان من المنتصرین۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا جب آ رہا تھا نا، آگے بھی پروٹوکول والے تھے، پیچھے بھی پروٹوکول والے تھے، سلوٹ مارنے والے تھے، ہار پہنانے والے تھے، پھول کی پتیاں پھینکنے والے تھے، جناب روڈ کے اوپر وائٹ اور سبز قلین بچھانے والے تھے۔ جب زمین میں دھنسنے لگا تو سارے ہی بھاگ کے، کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے والا بھی نہیں بچا۔ اب جو سارے لوگ کھڑے تھے نا، جو اس کا مال دیکھ کے کہہ رہے تھے منہ میں انگلیاں ڈال کے، یا لیت لنا مثل ما اوتی، ہائے کاش ہمیں بھی مل جاتا، ہمارا بیٹا بھی اس پوسٹ پر ہوتا، یہ ہوتا وہ ہوتا۔ اب وہ سارے کانوں کے منہ سے انگلیاں نکال کے کانوں کو پکڑا اور کہہ رہے لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، یا اللہ شکر ہے نہ مال دیا نہ عبرتناک سزا دی، اگر ہم بھی اتنے مالدار ہوتے تو شاید اسی طرح ہم بھی زمین میں جائیں۔ مالداروں کی مالداری نہیں، ان کا انجام بھی کبھی دیکھا کرو، ان پر آنے والی موت کے لمحات کو بھی کبھی دیکھا کرو۔ 500 سال پہلے فقراء جنت میں جائیں گے، یہ بیچارے لائنوں میں لگ کے کھڑے ہوں گے۔ آج تو موٹر وے کے اوپر جناب MNA MPA بریگیڈر اور جنرل کی گاڑیاں شاں جاتی ہیں، پروٹوکول میں ان کے لیے الگ سے ایک جگہ رکھی ہے، ان کے سب کے ٹوکن کلیئر ہیں، یہ جناب ٹول پلازے پہلے سے ادا کر چکے، ان کے اکاؤنٹ سے کاٹے جاتے، کوئی ویسے ہی معاف ہیں، ان کا وقت بڑا قیمتی ہے، یہ بھاگ کے جا رہے ہیں۔ قیامت والے دن یہ سارے کھڑے ہوں گے ٹول پلازے پر، پل صراط پر لائنیں لگا کے، رب نے بھی ایک ٹول پلازہ بنایا ہے، وہاں گزرے گا تہجد گزار بھاگ کے، وہاں گزرے گا قرآن پڑھنے والا بھاگ کے، فرمایا کلمح البصر، ایسے گزر جائے گا جس طرح آنکھ کو جھپکتے ہو، اس طرح سے نمازی روزے دار جنت کے ٹول پلازے سے ایسے گزرے گا۔ یہ لمبی لمبی لائنیں لگا کے کھڑے ہیں، صرف ٹول پلازے کے 20 روپے نہیں لے گا، 100-200 روپے نہیں، رب زندگی کا حساب لے گا، پھر گزرنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، دعا کرو اللہ ہمیں پل صراط سے کلمح البصر کی طرح گزار دے، آگ کے جھپکنے کی طرح تیزی سے اللہ گزار دے۔ یا اللہ ہم جیسے بھی ہیں تو تیرے بندے ہی، گنہگار ہیں، تیری رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ سب کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، لوگو جو بندہ عزت چاہتا ہے یاد رکھو عزت اللہ کے پاس ملے گی، اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ، اللہ کی بات کو مان لو، اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، اللہ کے مطیع بن جاؤ، ہمیشہ ڈرو اپنے رب سے، ہمیشہ خوش کرو اپنے رب کو، وہ کام کرو جس میں اللہ خوش ہے، ان کاموں سے بچو جن سے اللہ ناراض ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح، 2 کام کر لو اپنی زندگی میں عزت ملے گی۔ نمبر 1 زبان سے اچھے کلمے، اچھی باتیں، اچھے جملے، اچھی باتیں کہا کرو۔ والعمل الصالح، اپنے عمل بھی نیک کر لو، اللہ فرماتے یرفعہ، میں ایسی بلندیاں دوں گا میرے بندے کبھی تجھے زوال نہیں آئے گا۔ اچھی زبان والے کو بلندی، اچھے عمل والے کو بلندی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام میں گئے، ابو عبیدہ بن جراح ساتھ تھے ان کے، آگے نا جگہ ایسی آگئی جہاں پانی کھڑا ہوا تھا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے جوتے اتارے اور اپنے کندھے پہ رکھ لیے، جوتوں کو باندھ کے اپنے کندھے پہ رکھ لیا اور شلوار تھوڑی سی اونچی کر لی اور سواری سے نیچے اترے، اس کی مہار پکڑی اور پانی کے اندر چل رہے ہیں۔ 22.5 لاکھ مربع میل کا حکمران وہ پانی کے اندر پیدل چل رہا ہے، کیونکہ سواری کے اوپر بیٹھ کے اگر پانی میں جائیں گے تو سواری ڈرے گی اور وہ بھاگے گی، گرنے کا خطرہ ہے، اس لیے آپ پیدل چل رہے ہیں۔ تھوڑا سا سفر کیا نا، پانی کافی دور تک کھڑا ہوا تھا، تو ابو عبیدہ بن جراح کہنے لگے رضی اللہ تعالیٰ، امیر المومنین ملک شام سامنے نظر آ رہا ہے اور وہاں آپ کی استقبال کے لیے لوگ بھی نکلے ہوئے ہیں،
اگر ان لوگوں نے دیکھ لیا کہ امیر المومنین نے جوتا اتارا ہوا ہے اور سواری سے نیچے ہیں اور پیدل چل کے آ رہے ہیں تو یہ میرے لیے بڑی شرم کی بات ہوگی. میں اس علاقے کا گورنر ہوں, یہ میرے لیے بڑی شرم کی بات ہوگی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ابو عبیدہ تو نبی کا صحابی ہے اور تیری قربانیاں بڑی ہیں, کاش تو یہ جملہ نہ کہتا, اگر کوئی اور کہتا نا تو عمر ابھی اس کو کوڑے مارتا. اور تمہیں سمجھ نہیں آئی, آج تک ہمیں عزت دی ہے اسلام نے دی ہے, نہ لباس نے عزت دی ہے نہ سواری نے دی. اگر ہمیں یہ پروٹوکول ملا ہے جہاں تک پہنچے ہیں تو اس رب نے اسلام کی وجہ سے, اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی وجہ سے ملی ہے. ان لباس اور جوتوں اور سواریوں سے عزتیں نہیں ملتی. رب کے بن جاؤ, اللہ عزت سے نوازے گا. رب کا تو نافرمان ہوگا تو اللہ تیری اولاد کو, تیری بیوی کو بھی نافرمان بنا دے گا. کہتا ہے میرا نہیں تو بننا تو یہ بھی تیرے نہیں بنے گی. تو رب کا بن جا تو اللہ ساری دنیا تیری بنا دے گی. اللہ اکبر کبیرہ. دوسرا اصول یاد رکھیں ذرا, امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا. مالک کائنات نے فرمایا لوگوں جن کی زبان میں نے دی ذکر نہیں کرتے, زبان میں نے دی قرآن نہیں پڑھتے, زبان میں نے دی اللہ اللہ نہیں کرتے, زبان میں نے دی نماز نہیں پڑھتے, کیونکہ نماز بھی ذکر ہے, قرآن بھی ذکر ہے, اللہ کا نام بھی ذکر ہے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي, نماز پڑھا کرو کیونکہ نماز میرا ذکر ہے. إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ, ہم نے آسمان سے قرآن نازل کیا, وہ ذکر ہے. اللہ اللہ بھی کرو گے ذکر ہے. فرمایا جو بندہ ذکر سے دور ہو جائے گا ایک عذاب دنیا میں دوں گا اور ایک عذاب مرنے کے بعد دوں گا. دنیا میں عذاب یہ ملے گا, اللہ اس بندے کی روزی روٹی کو تنگ کر دیں گے, جتنی بھی کمائے گا کچھ نہیں بنے گا. بیماریوں پر, ڈاکٹروں کے, حکیموں پہ, عدالتوں پہ, کچہریوں پہ, لڑائیوں پہ, جھگڑوں پہ لگتے رہیں گے. آمدن جتنی مرضی ہو جائے اس کی پوری نہیں میں پڑھنے دوں گا, اس لیے کہ میرا بندہ ہو کے اس نے میرے ساتھ نہیں بنا کے رکھی, تو پھر یہ در در کے دھکے کھائے گا, فیض نہیں پائے گا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, قیامت والے دن آئے گا تو نبینا ہوگا. یہ کہتا ہے یا اللہ مجھے تو صحیح نظر آتا تھا, آج کیوں نہیں نظر آتا؟ اللہ کہتے ہیں اس آنکھ کا بھی کیا فائدہ اگر ساری زندگی تو میرا قرآن ہی نہیں دیکھ سکا. اس آنکھ کا بھی کیا فائدہ اگر تو نے عبرت کی جگہ دیکھ کے اٹھتے جنازے, میتیں پہناتے کفن, کھودتے قبریں, قبروں میں دفناتے, تختیاں لگی ہوئیں. 2005 میں پیدا ہوا تھا, 2019 میں دنیا سے چلا گیا. کتنا تیرے سے بعد آیا اور کتنا پہلے چلا گیا. تو نے تختی آنکھوں سے پڑھ تو لے گی مگر تیرے دل پر کوئی چوٹ نہ لگی. کیا فائدہ ان آنکھوں کا اگر آنکھوں سے رب کی معرفت نہیں ہے؟ کیا فائدہ ان آنکھوں کا اگر ساری زندگی یہی کہو حضرت معذرت میں قرآن نہیں پڑھا ہوا. میرے محترم بھائیوں, قیامت والے دن وہ بندہ نبینا ہوگا جو آج اس قرآن سے آنکھیں بند کرے گا, اللہ کی معرفت سے آنکھیں بند کرے گا. اللہ فرماتے میں قیامت والے دن اس کی پکی آنکھیں بند کروں. اللہ اکبر کبیرہ. ربی بن عامر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی. جنگ قادسیہ تھی, سعد بن ابی وقاص کو کہا رستم بادشاہ نے, اس نے کہا سعد لڑائی نہیں کرتے, کو بندہ مذاکرات کے لیے بھیجو. انہوں نے مغیرہ بن شعبہ کو بھیج دیا. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ متقی آدمی تھے اور ذرا سمپل بات کرتے تھے. اس نے کہا مغیرہ کیا چاہتے ہو؟ کہا جی کیا چاہتے ہیں؟ دنیا میں بھی رب کی رضا چاہتے, مرنے کے بعد بھی رب کی رضا چاہتے. کہتا کو باتیں سمجھ نہیں آپ کی آ رہی. سعد بن ابی وقاص کو کہا کوئی بندہ اور بھیج مذاکرات کے لیے. انہوں نے ربی بن عامر کو بھیج دیا. ربی بن عامر چھوٹے سے قد والے گھوڑے کو لیا اور نیزہ پکڑا اور چلے گئے. اس کے بڑے خوبصورت قلین بچھے تھے,
وہ گیٹ والے نے پوچھا کون ہے؟ کہا بادشاہ کو پوچھ کس کو بلایا، وہ آ رہا ہوں۔ اس نے کہا کوئی بڑا چودھری آ رہا۔ اس نے جلدی سے دروازہ کھولا، اسی طرح سے اس کے سبز اور وائٹ کرینوں کے اوپر گھوڑا بھاگتا بھاگتا بادشاہ کے سامنے چلا گیا۔ وہاں پر ایک سائڈ پہ گھوڑے کو باندھا اور نیزے کو نا الٹا کر کے پکڑ لیا، وہ جو کنی تھی اس کے نیچے کر لی اور کلین پر ایسے ایسے لگاتے جا۔ وہ جہاں لگائیں ایسے تو وہ کلین پھٹ جائے، جہاں لگائیں کلین پھٹ جائے، جہاں لگائیں کلین، کیونکہ کلین تھا تختوں کے اوپر۔ تو ایک اس سے بولا، اس نے کہا یار تجھے اتنی بھی تمیز نہیں، بادشاہ کے دربار میں اور کیسے چلے؟ اس کو کہتے زبان بند کر، خود نہیں آیا ہوں، تیرے بادشاہ نے بلایا، میں نے آنا ہے تو ایسے ہی آنا ہے، اگر نہیں ہے تو پھر میں واپس جاتا ہوں۔ وہ بادشاہ سن رہا تھا، اس نے کہا آنے دو یار، جیسا بھی آنے۔ جب وہ پاس آنا تو اس کو کہتے چاہتے کیا یار تم لوگ؟ کہا ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کے رب کا غلام صرف بنائے، اور ہم کچھ نہیں چاہتے۔ کہتے کیا مطلب ہے؟ میں نہیں چھوڑوں گا ان کو۔ کہا تو نہیں چھوڑے گا تو ہم تجھے نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ نے یہ ہتھیار اور جہاد اسی لیے میں تیری گردن اتاریں گے، مال غنیمت میں سارا لے جائیں گے اور تیری طبیعت صاف ہو جائے گی۔ یہ بادشاہ کے دربار میں کھڑا کہہ رہا غیرت مند، جب عمل جہاد تھا، جب ان کے اندر غیرت تھی۔ اب تو 5 فروری آنے والا صرف تقریریں ہی سنائیں گے اور کچھ نہیں۔ کوئی آگے بھی قدم بڑھاؤ، ساری زندگی اسی بات پہ رہنا ہے۔ کشمیر کی ایک ایک جناب بچہ کیا بوڑھا کیا، وہ جو جوان ہوئے تھے وہ جیلوں میں بوڑھے ہو گئے، جو بوڑھے تھے ان کے جنازے نکل گئے، اور ابھی تک یہ ہے کہ نہیں جی نہیں، پاکستان ہم لے کے چھوڑیں گے، ان کا حصہ بنا کے چھوڑیں گے۔ جذباتی تقریریں کرنا آسان ہے، فیصلے بہت مشکل ہیں۔ میرے بھائیوں، آج بھی وہ وطن عزیز آنکھیں لگا کے دیکھ رہا ہے، کاش مسلمان آ جائیں۔ اللہ نے ملک دیا ہے، قوت دی، سب کچھ دیا ہے، شاید ہمیں آزاد کروایا جائے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے توفیق اور دعا مانگتے ہیں، اللہ مسلمانوں کو دوبارہ سے ایسے سپہ سالار نصیب فرما، ربیع بن عامر جیسے شہزادے نصیب فرما، عمر فاروق جیسے خلیفہ نصیب فرما، سعد بن ابی وقاص جیسے گورنر نصیب فرما۔ امت مسلمہ کو دوبارہ سے عمل جہاد نصیب فرما اور اس پر کھڑے ہو کے مظلوموں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اسلام کو زندہ فرما، غالب فرما، کافروں کو نیست و نابود فرما۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔